بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کو کچھ شب قدر کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ آج کل جو دن چل رہے ہیں وہ بہت قیمتی دن ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ جو میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو اللہ نے شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم ایئرز میں کنورٹ کریں تو یہ 83 ایئرز 4 منتھ بنتے ہیں۔ ایک طرف ویئنگ بیلنس میں ہم 83 ایئرز 4 منتھس کی عبادت کو رکھیں، ایک طرف ویئنگ بیلنس کے ہم شب قدر کی عبادت کو رکھیں، تو یہ اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی صرف ایک رات جو چند گھنٹے بنتے ہیں اس میں عبادت کرنا 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن اس سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ سلامتی ہے صبح صادق تک۔ تو رمضان کی جو بہت زیادہ امپورٹنس ہے میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں ایک وجہ یہ لیلۃ القدر کی بھی ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو کہ بہت قدر والی ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس رات کو تلاش کرو آخری 5 طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو ان 5 راتوں کے اندر اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 راتیں ہم نے عبادت کرنی ہے، تو پھر ہمیں شورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ ان 5 میں سے تو کم از کم ایک رات ہوگی ہی۔ ہمارے ہاں کچھ یہ مس کنسیپشن ہے کہ کئی لوگ سمجھتی ہیں کہ صرف 27ویں کی رات ہی شب قدر کی رات ہے، لیکن یہ ان 5 راتوں کے اندر کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ وی نیڈ ٹو سرچ فور شب قدر۔ اب اگر کسی کو مل جائے شب قدر تو وہ کیا کرے؟ ویسے تو پورا رمضان ہی ہے اچھی عبادت کرنے کا، لیکن اس میں میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2 راتیں گزر چکی ہیں، 3 راتیں بھی باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر شب قدر ہو، تو ہم نے 5 دن یہی چیز ریپیٹ کرنی ہے۔ پہلا کام تو اسٹوڈنٹس آپ نے کرنا ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا تو اس کو پوری رات عبادت کا سب ملے گا۔ تو پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ
عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ تراویح نہیں اس دن چھوڑنی، نماز تراویح آپ نے ساری پڑھ لینی ہے، 20 کی 20 رکعت پڑھ لینی ہے آپ نے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں کہ جو لیلۃ القدر میں کرنی ہیں۔ تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے اس رات میں، کہ جو آپ کو اذکار آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف۔ تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کو آتا ہے آپ نے ذکر خوب کرنا ہے۔ درود شریف کا ذکر کر لیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پھر استغفار کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا ذکر کر لیں، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو آتا ہے آپ اس کا ذکر کریں۔ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ خوب ذکر کرنا ہے۔ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ دعا کا خوب اہتمام کرنا ہے، کہ اس رات میں جتنی دعا مانگ سکیں اتنی ہی مانگنی ہے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے مانگتے ہیں، اللہ مانگنے والے پسند کرتے ہیں، شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے شکور، جس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کے اس کے رزق میں اس میں اضافہ کرتے ہیں، وہ جو مانگ رہا ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ خوب دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے، جو باتیں منوانا چاہتے ہیں وہ آج کو یہ رات ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے منوا لے، دعا انسان کرے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے، اکیلے میں باتیں کرے، کوشش کریں کہ دعا کے دوران اگر اللہ وہ کیفیت دے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو یہ بڑی ایک محبوب پوزیشن ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو گرا کر اور ہیلپ لیس کر کے پھر زاروں قطار رو کے اللہ سے مانگے تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے مانگ رہا ہے اور شرمندہ ہے اور عاجزی اختیار کیے ہوئے ہے اور سب کچھ چھوڑ کر رات کو میرے سے مانگ رہا ہے۔ کیونکہ رات کو جب کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رات کو اکیلے میں اٹھا، اس نے تہجد پڑھی، تو کون ہے وہ جس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کو وہ اٹھ کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بڑا اس کے اندر خلوص ہوتا ہے رات کی عبادات کے اندر۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی کہ اگر آپ شب قدر پا لیں تو یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو یہ ایک آپ نے اس دعا کا خصوصی اہتمام کرنا ہے 5 راتوں میں۔ پھر ایک کام کرنا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ مانگنی ہے، گڑ گڑا کر۔ جس طرح بھی ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جب وہ ماں سے کوئی چیز منوانا چاہتا ہے تو کیسے منواتا ہے؟ کبھی ہم غور تو کریں۔ وہ روتا چلا جاتا ہے، ماں اسے 2 تھپڑ لگاتی ہے تو پھر بھی وہ رو رو کے ماں سے مانگتا ہے۔ خیر ماں کو ماننی پڑتی ہے اس کی جو بھی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، چاکلیٹ، کوئی بھی چیز۔ تو ہم نے اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ ہم سے روز بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہم بول کر کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، جو چھپ کر کرتے ہیں، جو دل میں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کی ذات جانتی ہے۔
تو اس لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ وہ سارے گناہ بخش دیجیے جو میں نے بول کے کیے، جو میں نے خاموشی سے کیے، جو ظاہر کیے، جو پوشیدہ کیے، اور ان گناہوں سے بھی معافی مانگنی ہے اللہ جسے آپ ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی اس رات میں ضرور مانگنی ہے اللہ سے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ سخی کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اس رات میں کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر دیں۔ رات کو اگر نہ ہو سکے تو نیت کر لیں کم از کم کہ اللہ میں آپ کے راستے میں یہ صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، تحفہ دینے کی نیت کرتا ہوں، تو ابھی مجھے کوئی مل نہیں رہا تو میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں دے دوں گا۔ ہم نیت کر سکتے ہیں، کوشش کریں اسی رات دے دیں، اگر نہیں دے سکتے تو نیت کر لیں تاکہ اس نیت کا ثواب اس رات میں لکھا جائے۔ ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کسی کا جو کلام ہوتا ہے اس میں اس کلام کے کہنے والے کی ساری کی ساری پاور، کریکٹرسٹکس، پراپرٹیز اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ایک خالق کی حیثیت ہے، جو پاکی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے عبادت کرنے کی اس رات میں تو دوسروں کو بھی کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہہ دیں، کوئی دوست ہیں ان کو بھی کہہ دیں، ان کو بھی کہیں کہ مائی فرینڈ ڈونٹ سلیپ ٹو نائٹ، آج نہ سوئیں، سارا سال ہم سوتے ہیں تو 5 راتیں کیا ہم جاگ نہیں سکتے؟ اگر کوئی اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ کوئی اس طرح دے کہ 5 راتیں جاگیں تو آپ کو ڈی ایچ اے میں ایک 2 کنال کا گھر بھی ملے گا، مرسیڈیز بھی ملے گی، فارن ٹرپس بھی فری ملیں گے، اور کوئی لمبی لسٹ بتا دے تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوگا جو سوئے گا، سارے جاگیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 5ویں دن جب ہم یہ جاگیں گے تو ختم ہونے کے بعد ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ دینے والے ہیں، اتنا زیادہ دینے والے ہیں کہ جس کا ہم we can't imagine۔ کہ ایک طرف کوئی عبادت کرنی شروع کرے، کرتا جائے، ایک ہفتہ پھر کرتا چلا جائے، ایک مہینہ کرتا چلا جائے کنٹینیوسلی، 1 سال چلتا چلا جائے، کرتا چلا جائے عبادت، 10 سال اور کرتا جائے 20 سال، 30 سال، 40 سال اور کرے 50 سال، ہو سکتا ہے اتنی کسی کی زندگی نہ ہو۔ ہماری زندگیاں اس امت کی 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، تو 40 سال شروع والے کچھ پیریڈ گزار لیں، کچھ بڑھاپے کے بیچ میں سے نکال دیں تو باقی 40 سال بچتے ہیں۔ کوئی شاید 40 سال عبادت کر سکے، اس سے زیادہ کر ہی نہ سکے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ 40 سال بھی کراس کر جائے، کوئی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، تو میرا رب فرماتا ہے کہ اس 5 راتیں کے اندر اس رات کو تلاش کرو، اور اگر مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم شاید ساری زندگی اتنی عبادت نہیں کر سکتے، اس راتوں میں اگر ہم عبادت کر لیں تو ہمارا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب صحابہ نے سنا کہ پچھلی امتوں کے لوگ کوئی 80 سال عبادت میں کسی نے گزاری، کسی نے 70 سال گزاری، پچھلے انبیاء نے اتنی باتیں کی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کم و بیش 1000 سال، جن میں سے انہوں نے 950 سال کم و بیش تبلیغ کی، دعوت کی، تو صحابہ بڑے افسردہ ہوئے۔ تو پھر یہ آیتیں نازل آ گئیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی۔ پھر ہم اس رات میں کوئی دین کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی بک نہیں ہے وہ نیٹ پہ براؤزنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ جو شب قدر ہے یہ 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟
یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اس کو آخری 5 طاق راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے، اور 5 راتوں میں ہم نے کیا کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ ایک کام تو کرنا ہے کہ اس رات میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ یہ جب 2 کام ہم کر لیں گے تو اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ساری کی ساری نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اذکار میں ٹائم گزارنا ہے۔ جب اذکار سے فارغ ہو جائیں، تھک جائیں، تو درود پھر ہم نے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکیں۔ اس سے تھک جائیں تو پھر خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جتنی دعا مانگ سکیں، رو کے، گڑ گڑا کے، بار بار اللہ سے۔ اگر آنسو نہ آئیں تو کم از کم ایکٹنگ کر لینی ہے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ اس کے آنسو نہیں آ رہے لیکن کوشش تو کر رہا ہے آنسو لانے کی، اپنے آپ کو عاجزی اختیار کرنے کی۔ تو دعا مانگنی ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس رات میں۔ اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کر دیں۔ کوئی نہ مل سکے تو کم از کم نیت کر لینی ہے کہ اللہ میں اتنی صدقہ، اتنا خیرات کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے، جتنی کر سکیں۔ اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ دوسرے ساتھیوں کو بھی کہہ دینا ہے، اپنے فرینڈز کو، اپنے کولیگز کو، اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو بھی کہنا ہے آپ نے کہ ڈونٹ سلیپ ٹو نائٹ، جاگیں اور عبادت کریں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ جب سحری کا وقت آئے تو اس سے پہلے آپ نے آدھا پونا گھنٹہ جاگ کے تہجد کا اہتمام کرنا ہے کہ تہجد میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی ہیں، لمبے رکوع کرنے ہیں، لمبے سجدے کرنے ہیں، لمبے قیام کرنے ہیں، لمبی آیتیں پڑھنی ہیں، جتنی لمبی ہم کر سکیں تو لمبی لمبی تہجد کی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی پریشانی میں ہے تو اس میں ہم اس کی مدد کریں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اس رات، یہ رات نصیب فرمائے، آپ کو بھی یہ رات نصیب فرمائے۔ اگر باقی 3 راتیں باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شب قدر ان میں ہو، ہم خوب عبادت کریں۔ جو اگر 2 راتیں گزر گئی ہم نہیں مانگ سکے تو ہم ان سے بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس رات بھی عبادت کرنے کا ثواب دے دے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے قاعدے، اپنے قانون کو وہ خود ہی بدل سکتے ہیں۔ تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں، میرے علم میں نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پہلی 2 طاق راتیں میں نہیں مانگ سکا، اگر آپ شب قدر تھی تو ہمیں دے دے ثواب، چونکہ 3 راتیں ہم جاگ رہے ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے، دینے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں معاف کرے اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔